كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق علیہ۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج بلوغ المرام میں کتاب الحج شروع تھا۔ پچھلے کئی درسوں سے حج کی فرضیت، فضیلت، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی۔ آج مواقیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مواقیت جمع ہے میقات کی۔ واحد ایک میقات، مواقیت اس کی جمع بہت سارے میقات۔ تو یہاں سے مواقیت کا تذکرہ چل رہا ہے، مواقیت کا بیان چل رہا ہے۔ مواقیت کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو آپ سمجھیں۔ مواقیت کہتے ہیں وہ حد جو کسی عبادت کے لیے مقرر کر دی جائے۔ کسی عبادت کے لیے جو چیز مقرر کر دی جائے اس کو کہتے ہیں حد۔ اور یہ حد جو ہے وہ میقات، اسی کو کہتے ہیں میقات، جو کسی عبادت کے لیے جو جگہ
یا وقت متعین کر دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے میقات۔ اور یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میقات زمانی اور میقات مکانی، یعنی میقات کی جگہ یا میقات کا زمان وقت، زمانی اور مکانی۔ جیسے میقات زمانی کو دیکھ لیں، 5 وقت کی نماز جو ہے، 5 وقت کی نماز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے کہ یہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے گی۔ 5 وقتہ نماز، عید، جمعہ، ان تمام چیزوں کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے میقات۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوت وہی میقات، مومنوں پر اللہ نے نماز فرض کی ہے اور ہر نماز کو اس کے میقات، اس کے وقت پر فرض کی ہے، وقت کے ساتھ۔ دیکھیں نماز کے اوقات کو میقات کہا، یہ کیوں؟ اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا جو ٹائم مقرر کر دیا ہے وہی ٹائم اس کا میقات ہے۔ کتاب الحج میں یہ حج کا بیان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ انسان جب چاہے، عمرہ تو جب چاہے کر لے، لیکن حج جب چاہے نہیں کر سکتا۔ حج کا ایک وقت مقرر ہے، حج کا ایک وقت مقرر ہے۔ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، الحج اشہر معلومات، حج کے وقت سب مقرر کر دیے۔ دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، یہ میقات حج کے کا میقات، یعنی میقات زمانی، حج کا وقت کیا ہے؟ حج کا احرام انسان شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے ذی الحج میں یوم الترویہ تک کبھی بھی باندھ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک یوم عرفہ کو بھی باندھے گا تو حج ہو جائے گا۔ یہ ہے میقات۔ اور ایک ہے میقات مکانی، جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ حج میں احرام باندھنے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، انسان آزاد نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے جب چاہے احرام باندھ لے، وہاں نہیں۔ میقات حج یا عمرے میں اگر کوئی حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک جگہ مقرر کی دے کہ یہاں سے احرام باندھ کر کے اور تلبیہ پڑھتا ہوا انسان آگے بڑھے، تو ان جگہوں کو کہا جاتا ہے میقات، اسی کی جمع ہے مواقیت۔ غالباً بات واضح ہو چکی ہوگی۔ میقات یہاں مراد وہ جگہ جہاں سے حج اور عمرے کا حج یا عمرے کا احرام باندھ کر کے حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے آدمی مکے میں داخل ہوتا ہے، جو جس جگہ احرام باندھنا ضروری ہے، جو جگہ مقرر کر دے، اسی کو کہا جاتا ہے میقات۔ یہ ہے دوستو میقات کا مطلب۔ مواقیت اسی کی جمع ہے۔ تو انسان کو اگر حج کرنا ہے یا عمرے میں جانا ہے تو میقات کہاں سے باندھے؟ اپنے گھر سے باندھ لے یا آزاد ہے جہاں سے چاہے باندھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
وہ جگہیں مقرر کر دی ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت سے آدمی داخل ہو تو وہاں احرام باندھ لے، اس کے بعد جائے۔ اس باب میں سب سے پہلی حدیث اور سب سے بڑی مشہور حدیث حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے مشہور حدیث حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس، سب سے مشہور حدیث حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفۃ ولأہل الشام الجحفۃ ولأہل نجد قرن منازل ولأہل الیمن یلملم۔ ہاں دیکھیں، یہ بہت ہی اچھی سمجھنے کی حدیث ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، یاد کریں۔ میقات کو حج کے میقات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا ہے، اور یہاں 5 میقات کا تذکرہ آیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے متعین کر دیے من جانب اللہ۔ فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ مقرر کیا۔ سب سے لمبی دور دراز کی میقات یہی ہے، جو 5 میقات ہے سب سے لمبی میقات مکے سے دور یہی ہے۔ کون؟ ہاں مکے سے سب سے لمبی میقات طویل سفر کی یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ ولی اہل مدینہ تھا ذی الحلیفہ۔ ذی الحلیفہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، اور اسی کو ابیار علی سے بھی مشہور رہا پہلے۔ ابیار علی آج بھی ابیار علی بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور حج وغیرہ کے مسئلہ کیا ذو الحلیفہ۔ اب یار ذو الحلیفہ مدینے سے چند ہی کلومیٹر کے بعد، دیکھیں بہت سب لوگ جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہی میقات ہے۔ حج یا عمرے کی نیت سے کوئی جا رہا ہے تو اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی میقات باندھ لے، حج اور عمرے کی نیت کر لے، اپنا سلا ہوا کپڑا نکال کر کے احرام کے کپڑے پہن لے، پھر تلبیہ وہی اللہم لک، جیسے آگے آئے گی حدیث۔ نبی علیہ السلام وہیں نہائے دھلے، کپڑا پہنے، لوگوں کو حج کے مسائل بیان کیا، اونٹنی بیٹھ گئے تو اللہم لک عمرتن یا اللہم لک حجن لبیک اللہم لبیک، آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آدمی احرام میں آ گیا، بہت ساری حلال چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آگے آئیے۔ وَلِأَهْلِ الشَّامَ الْجُحَیفَہ، اور اہل شام کے لیے جو مقرر کیا وہ کیا ہے؟ جحیفہ۔ ہاں، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ جحیفہ۔ جحیفہ یہ بھی ایک جگہ ہے جو مکے سے آپ جدہ کی طرف جانے لگیں، مکے کی طرف، تو مکے سے پہلے رائٹ پڑتا ہے۔ یہ اصل میں گاؤں تھا،
اور ایک چھوٹا سا سی پورٹ تھا، یہ جو شپیں پہلے چلتی تھی وہاں سے آتی تھی شپیں تو یہیں، پھر اس کے بعد جدہ کی طرف جاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل شام کے لیے کیا مقرر کیا تھا؟ جحیفہ. ہاں آگے والے اہل نجد قرن منازل، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل. یہ خشکی کا راستہ ہے، سمجھیے نا، یہ خشکی کا راستہ ہے. تو یہ میقات ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 3. ہاں تقریباً جی. اور جوفہ ایک نام ہے اور آگے آ رہا ہے، ذاتی ارک بھی اس کو کہتے ہیں. والے اہل الیمن یلملم، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے. یلملم یہ انسان جب خاص طور سے یہ یمن کے لوگ جب جدہ کی طرف نکلیں گے تو کچھ ہی فاصلے پر ایک وہاں بھی سی پورٹ تھا، ایک گاؤں، آج پورا شہر ہے جس کو یلملم کہتے تھے. جسے یہاں کہیں جبل علی، فلاں مینا، کئی مینا ہے نا. ہاں ایک مینا ادھر ہے راشد، کیا خالد مینا، اور پھر دبئی کا جو ہے کیا کہتے ہیں راشد ہے نا، ہمریا، پھر چلے جائیں وہ. تو ایسے مینا بنے تھے یلملم، یہ یمن کے لیے. آگے اللہ رسول نے فرمایا ہن لہن، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. ہن لہن، یہ میقات جو ہیں ان کے لیے ہیں. کن کے لیے؟ جن کا تذکرہ کیا، یعنی اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل، اہل یمن کے لیے یلملم. یہ مدینے والوں کو وہاں احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یمن والوں کو یلملم باندھنا ہے، شام والوں کو جحفہ بھی باندھنا ہے، اور نجد والوں کو قرن منازل. یہ تو نام لے کر کے اللہ رسول بتا دے ان کا ہے. پھر وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، اور ان لوگوں کے لیے بھی وہ میقات بن جائے گی جو کسی اور میقات کے باشندے لیکن اس راستے سے آ رہے ہوں. نہیں سمجھے؟ شام والوں کی میقات کیا ہے؟ جحفہ. اگر وہ جحفہ چھوڑ کر کے کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ ہو کر کے آ رہے ہیں، تو ان کی میقات کیا ہو جائے گی؟ ذوالحلیفہ. ہیں تو جحفہ والے، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، تو نیشنلٹی نہیں دیکھی جائے گی، جگہ دیکھی جائے گی. آگے بات سمجھے نا. ہیں یمن والے، ان کی میقات کیا ہے؟ یلملم ہے. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ مدینہ آ جا رہے ہیں تو ان کی میقات کیا بن جائے گی؟ یہ مطلب ہے ہن لہن، یہ ان کے لیے ہے جن کا نام لیا ہم نے. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ان کے ان راستوں سے میقات سے گزرے گے ان کو بھی یہی میقات استعمال کرنی پڑے گی. اگلی بات سمجھیں. مثلا ہمارے بر صغیر کے لوگ پورا مشرق سمجھ جاؤ،
मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हाँ उधर चले जाओ, यानी अपने से भी मशरिक चले जाओ, जहाँ पर सब का रास्ता क्या है, वही इंडिया हो पहले था ना, वो वही चेन्नई से केरला से फिर ये आप क्या जाए क्या कहते हैं कर्नाटक का हिस्सा कुछ, मैंगलोर वगैरह का हिस्सा, फिर उसके बाद कोंकण से बॉम्बे से फिर आगे गुजरात से आगे कराची से आगे अब चले गए ये बलूचिस्तान वगैरह कुछ पढ़ते क्या पढ़ते, और आगर के यमन। तो जब पानी वाला जहाज इस्तेमाल होता था और इस रास्ते से हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जितने भी लोग आते थे यलमलम हो करके, तो उनकी मिकात क्या होती थी, यलमलम। पुराने जितने हाजी होंगे सब प्लेन से जो नहीं आते थे सब यलमलम में बांधते थे, वही हमारी मिकात थी। हैं दूसरे लोग यमन के अलावा, लेकिन आ रहे हैं यमन वालों की मिकात से, तो इसलिए उनको कहाँ ihram बांधना पड़ेगा, यलमलम में। ऐसे ही जो भी आएंगे नजद के लोग आए, उनका तो क्या करने मनाजिल है, लेकिन मदीने के रास्ते से मदीना पड़ गया और मदीना में जुल्हुलैफा पड़ गया, तो उनको ihram कहाँ बांधनी पड़ेगी, जुल्हुलैफा। ये मतलब है किसका, हुन्ना लहुन्ना वलिमन अता अलैहिन्ना मिन गैरि अहलिहिन्ना। हाँ, मिकात और मक्के के बीच में अगर जो लोग रहेंगे सिर्फ, हाँ आ रही ना, ये तो हो गया ना। मिम्मन अरादल हज्ज वल उमरता, ये मीकात पर ihram बांधना उनके लिए ज़रूरी है जो हज या उम्रे की नियत से आ रहे हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस में जा रहा है, रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहा है, या किसी और काम से जा रहा है, घूमने टहलने, या ऐसे ही आदमी चलो हरम का क्या करेंगे, हरम में नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो समझ गए ना। ये सारे लोग जो हैं, तो चूंकि हज या उम्रे की नियत नहीं है, इसलिए इनको ihram बांधना नहीं, ये आज़ाद है। ये नहीं समझ आया, देखो शर्त है मिम्मन अरादल हज्ज वल उम्रा, ये ihram बांधना इन जगहों पर बांध करके इन जगहों पर ihram बांध करके मक्के में दाखिल होना ज़रूरी है जो हज या उम्रे की नियत से आ रहे हों। जिन्होंने हज और उम्रे की नियत नहीं की है उनके लिए उनको ihram की ज़रूरत नहीं है। हो गई बात। अब आगे देखें, वमन कान दून ज़ालिक, और जो इसके अंदर होंगे, यही सवाल आप कर रहे थे ना, जो इनके अंदर होंगे, अल्लाह अकबर, मिकात के अंदर, मसलन जुल्हुलैफा का रहने वाला है, जुल्हुलैफा सिटी फिर आगे गांव आ गया, तो इसको इधर नहीं आना है। अब मदीने से आप निकलेंगे तो सीधे कहाँ आएंगे, चलते चलते जुल्हुलैफा, और 5 मिनट में ihram बांधने के बाद जुल्हुलैफा क्रॉस करके, अब जो जुल्हुलैफा तो ये है जो यहाँ है, यहाँ गांव है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो जहाँ है वहीं से ihram बांध लेंगे। नहीं समझे? हाँ नहीं समझे? इंसान ये मदीने से निकलेंगे, ये मक्का है, तो यहाँ चंद किलोमीटर के बाद क्या मिकात आ गई। सबके लिए मिकात ihram बांधना ज़रूरी है, लेकिन जो जुल्हुलैफा और मदीना के बीच में नहीं है, जुल्हुलैफा और मक्के के बीच में है, वो तो सीधी खत्म हो जाएगी ना। वो कहाँ से ihram बांधेंगे, अपने घर से बांधेंगे।
یہ اشکال تھا نا. ومن کان دون ذالک فمن حیث انشأ، اور جو میقات کے بعد ہوں گے، میقات والی جگہ کے کراس کرنے کے بعد. بھائی چیک پوسٹ آج بہت آسان ہے نا، چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے نا. چیک پوسٹ جو کراس کر رہا ہے جس کو، اسی کو پیمنٹ کرنا ہے. اور جو ادھر ان کے لیے نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بچنے کے لیے آٹو رکشا وغیرہ جو ہے وہ ادھر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کراس کر کے آپ ادھر جا کے دوسروں کو کر لیں. تو یہ ہے ومن کان دون ذالک، اور جو لوگ اس کے بعد ہوں گے، یعنی ان جگہوں کے اندر ہوں گے کراس کرنے کے بعد، اس جگہ اور مکے کے درمیان ہوں گے، ان کے لیے کوئی احرام نہیں باندھنا ہے. اگلی بات سمجھیں. اب یہاں دو چیزیں سمجھیں آپ. مثلا اہل مکہ ہیں، مکے سے آپ حرم آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی گاؤں قریے پڑتے ہیں نا. مکے سے جدہ جب مکہ آنے لگے تو چکاتی مسافت بہت سارے گاؤں پڑتے ہیں. اب جدہ میں کوئی رہتا ہے، اس کو حج اور عمرہ کرنا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ اس کی تو میقات ہے ہی نہیں، کوئی میقات کے اندر ہے. نہیں سمجھے؟ کیونکہ میقات جو لوگ پہلے جدہ ہو کر کے حج میں آتے تھے ان کے لیے میقات یلملم تھی، اور یلملم کے بعد یلملم اور مکے کے بیچ میں جدہ پڑتا ہے. اس لیے جدہ والوں کی میقات ان کا گھر ہے. اپنے ہی گھر سے نہائے دھلے وضو کریں اور احرام باندھ کر کے چلے جائیں. ان کو کہیں ابھی کوئی ان کے لیے کوئی میقات کی ضرورت نہیں. یہ ہے اصل میں میقات کا مسئلہ. حتیٰ اللہ سبحانہ حتیٰ اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکے والے جو حج یا عمرے کے احرام باندھیں گے تو کہاں سے باندھیں گے؟ وہ اپنے مکے ہی سے باندھیں گے. ہاں، اس لیے بہت سارے حاجی کہاں جاتے ہیں؟ ہاں، تو مکے کے مقیم ہو گیا ہے نا، مکے کے مقیم ہو گیا ہے نا. اب تو اس کو جو کچھ کرنا ہے کہاں کیسے جائے گا؟ حج میں جانا ہے تو وہیں سے باندھے گا. وہ مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. اور ایسے لوگوں کو عمرہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ عمرہ ان کے لیے جو باہر والے ہیں، مکے میں جو رہتے ہیں ان کے لیے عمرہ نہیں ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے جو مکے کا باشندہ نہ ہو. لیکن حج کا احرام باندھے گا تو کہاں سے؟ اپنے گھر سے. چونکہ اس کی کوئی میقات ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر، اس کے ٹھکانے ہی کو اس کی میقات بنا دیا ہے. آگے بات سمجھیں. ایک چیز اور، یہ جو اچھا اگلی حدیث پڑھیں تو اس کے بعد اگلی حدیث. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل العراق ذات عرق، کہ نبی علیہ السلام نے اہل عراق کے لیے ذات عرق بنایا ہے. بعض اہل علم کہا ذات عرق اسی کس کا نام ہے؟ جحفہ کا. بہرحال اس طرح سے 5 کا تذکرہ ہے. کس کا؟ 5 کا. اب یہاں ایک بڑی اہم چیز سمجھنا ہے دوستو، یہ جتنی میقات ہیں سمجھ رہے نا، آج دنیا یہ اس وقت کی باتیں تھی جب لوگ پانی والے سے آتے تھے، پھر اس کے بعد بائی روڈ آتے تھے، خشکی کا راستہ. لیکن جب سے یہ پلین چل گیا ہے، عام طور پر
پلین کے لیے جو پلین ہے ان کے لیے دو پلین جو حاجیوں کے پلین اترتے ہیں وہ دو ایئرپورٹ پر، اکثر تو جدہ ہی ہے، لیکن چند سالوں سے کچھ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ کچھ حجاج پہلے کہاں چلے جاتے ہیں، فلائٹیں مدینہ جاتے ہیں۔ تو اکثر جدہ کو ہم لیتے ہیں، جتنے حجاج آتے ہیں آج کل تقریباً وہ کہاں پلین سے آئے، تو جدہ اگر وہ آ رہے ہیں پلین کے ذریعے تو کسی بھی طرف سے آئیں گے، مثلا مشرق سے آ رہے ہیں پورے انڈیا پاکستان سے بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی، تو کبھی ذوالحلیفہ یلملم نہیں پڑے گا، پہلے تو سیدھے آ جائیں گے نا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں، نہیں پڑے گا۔ یہاں سے جو فلائٹیں جاتی ہیں، یہاں سے ادھر سے جدہ، تو عام طور پر طائف ہو کر کے جاتی ہیں، کیا طائف ہو کر کے، تو طائف کے راستے سے جو آئے گا وہ قرن منازل، مدینہ جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور روٹ ہو، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چونکہ وہ مدینہ جو جائیں گے وہ حج کا احرام نہیں باندھیں گے، تو سیدھا ڈائریکٹ مدینہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ سمجھے؟ جو حج کے احرام باندھ کر کے ڈائریکٹ جا رہے ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ، اور جدہ یلملم ہو کے نہیں جائے گا، چاہے مصر سے آئے، مشرق سے آئے، مغرب سے آئے، دنیا کے کسی بھی علاقے سے آئے، تو کہتے ہیں وہ اپنے یلملم سے نہیں آئے گا، معلوم کر لیجئے گا۔ لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے جتنی فلائٹیں جدہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل کی آتی ہیں، انٹرنیشنل فلائٹیں، وہ کہتے ہیں سب تقریباً طائف کراس کر کے آتی ہیں، یعنی سب کی میقات کیا بن جاتی ہے، قرن منازل۔ ہاں، تو ان کا جو روٹ ہے یعنی تقریباً سب کہاں سے آتے ہیں، آپ یہاں سے دیکھیں، کبھی فلائٹ سیدھے خرفقان سے آئے تو وہ اتر جائے، لیکن پھر خرفقان کے بعد کہاں سے لانا پڑتا ہے تھا، پلین کا ایک روٹ متعین ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج جو بھائی پلین لوگ آتے ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ تو اگر واقعی جیسے یہاں سے جاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کیا کرنے منازل، تو اعلان ہوتا ہے آپ پلین پر احرام باندھ لیں، یا یہاں سے احرام کے کپڑے پہن کر کے جائیں، نیت نہ کریں، اور جب اعلان کرتے ہیں تو آپ وہاں سے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر قرن منازل کے پہلے ہی ٹرن لے کر کے سیدھے جدہ اتر جا رہی ہے تو وہی جدہ آپ کا کیا بن جائے گا، آپ کی میقات بن جائے گا۔ آگے بات سمجھیے نا؟ چلو، روایت کیا ہے، واصلہ عند مسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، پہلی حدیث تو متفق علیہ ہے، پہلی حدیث متفق علیہ ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت عائشہ ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد، امام نسائی نے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، لیکن ان کی روایت میں ایک راوی کو شک ہے کہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث کیا ہے، موقوف ہے، لیکن صحیح حدیث ثابت ہے۔ وفی صحیح البخاری، اور صحیح بخاری میں حضرت
اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ هو الذی وقت ذات عرق، کہ ذات عرق کو انہوں نے مقرر کیا تھا، پہلے وہ نہیں تھی ذات عرق۔ اصل میں کہتے ہیں کہ جو میقات تھی وہ کسی زمانے میں ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی تھی، تو آسانی کے لیے اگر یہ بات صحیح ہے تب تو عمر بن الخطاب نے اس جگہ کو چھوڑ کر کے ذرا اسی سے ملی ہوئی جو جگہ تھی اس کو مقرر کیا گیا تھا ذات عرق۔ چلو، وعند احمد وابی داؤد والترمذی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المشرق العقیق۔ ذات عرق کا ایک نام کیا ہے؟ وادی عقیق۔ اللہ رسول نے اہل مشرق کے لیے، اہل مشرق کے لیے، اہل مشرق مکے سے مشرقی علاقہ جو ہے، اہل مشرق یعنی یہ سب میرا خیال سے یمبو وغیرہ کہاں پڑتے ہیں؟ یہ مشرقی علاقہ ہوگا نا کچھ شاید، مشرق یہ سب یہ علاقے پڑتے ہیں، ان کو وہ مشرق ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا ارے بھائی منتظر شکر زہران کو دیکھو نا، زہران ہے، ان کو بناتے کہ شرقیہ کا دمام ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو کنارے کنارے جائیں تو بہت سارے شہر پڑتے، یہ سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرق۔ ان کو مناطق شرقیہ کہا جاتا ہے۔ بحرین، بحرین ہے، دبئی وغیرہ ہے۔ ہم لوگ جو بیٹھے تقریباً مشرق میں ہیں، تو یہاں سے آپ جائیں گے تو یہی پڑتا ہے پہلے منطقہ شرقیہ، اس کے بعد نجد وغیرہ کا علاقہ آتا ہے، زہران، دمام، الخبر، اس کے بعد والے علاقے جو ہیں سب کیا ہیں؟ مشرقی۔ اہل مشرق کے لیے عقیق مقرر کیا۔ عقیق اسی ذات عرق کا دوسرا نام ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ میقات اللہ کے رسول سے مقرر، یہ تو میقات کا تذکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شک ہے اس میں؟ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے سہولت کے لیے چاروں طرف سے جتنے راستے مکے کی طرف آیا کرتی تھے عرب وغیرہ سے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے میقات مقرر کروا دی، تاکہ اب ایک آدمی مغرب سے آ رہا ہے اور مشرق میقات ہو، کتنی پریشانی اٹھاتا۔ ایک آدمی آ رہا ہے جنوب سے اور شمال میں اس کی میقات بنا دی، کتنا مشکل ہوتا۔ یمن جنوب میں ہے، اس کے لیے یرملم بنا دیا، ریاض وغیرہ جو ہے یہ کیا کہ شمال میں ہے، شام وغیرہ اس کے دوسرا بنا دیا، تاکہ حاجیوں کے لیے آسانی ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔